مشرکین کے گھر تھے. میں نے پہلے کہا کہ اس وقت اسلام کا ظاہر کرنا بڑا مشکل تھا. آج جہاں ہم بیٹھ کر ممبروں پر یا ذاکر بیٹھ کر پیسے سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تھے لمبی لمبی زبانیں نکال کر، اس وقت جب اجازت ہی نہیں تھی کسی کو کلمہ ظاہر کرنے کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پڑھنے کے فوراً بعد اظہار بھی ان کے ذریعے سے کرایا. ان کے بندے کو بلا کر کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اس نے اونچی آواز میں جا کر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا تو جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا، مشرکین مکہ کو پتہ چلا، فقام الیہ خلق من قریش، قریش کا ایک جتھا آپ کی جانب لپکا. کیونکہ وہ جس کے بارے میں پتہ چلتا نا کہ یہ کلمہ پڑھ چکا ہے اس کو مارا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے. جیسے ہی پتہ چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، ایک عمر تھے، بچہ چھوٹا ہے ابھی، بچے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آیا ہے، اکیلے کھڑے تھے. تو حدیث کے الفاظ سنیے، فقام الیہ خلقن، جتنے مشرکین مکہ کے آس پاس گھر تھے سارے اکٹھے ہو کر آپ کی جانب آ گئے. کیوں آئے؟ کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھا، تو نے یہ دین کیوں چھوڑا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھاگے نہیں جی، بھاگ جاتے تھے صحابہ. یہ آج کل کے لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے. ان لوگوں کا ہم پہ احسان دیکھیے کہ اسلام کی کیسے خدمت کی. حدیث کے الفاظ ہیں فقاتلہم، آپ نے اکیلے ان سب سے لڑائی کی. میں نے کہا تھا اسلام کی خاطر سب سے پہلے جو لڑائی کرنے والے تھے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی مسلمان 40 ہوئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے، مسجد حرام بھی اس بات کی گواہی دے گی کہ اس کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے مشرکین مکہ کے جتھے کے ساتھ لڑائی کی. فقاتلوہم وقاتلوہو، آپ نے ان سے لڑائی کی، انہوں نے آپ سے لڑائی کی. آپ کا قصور کیا تھا کہ آپ نے کلمہ پڑھا؟ تو کلمے کے دفاع کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے لڑائی کر کے یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی کلمہ پڑھے گا تو اسے احسان اٹھانا پڑے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، بھرے مجمع میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کذبتا قد اسلمت، تو جھوٹ بول رہا ہے، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں صحابی نہیں ہوا ہوں، میں مسلمان ہوا ہوں. اب اسلام کی خاطر میری جان و مال قربان ہوگی تو اسی اسلام کو پروان میں چڑھاؤں گا. مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں. شکریہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا. بعد ازم الصلاۃ اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہونے والا ہے، محرم الحرام شریف، اور یکم محرم الحرام شریف کو یوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کی شہادت کا دن ہے بروایات مختلفہ. تو ہمیں ان ہستیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جن کی اسلام کے لیے قربانیوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. اگر ہم غور کریں کہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیں، ان ہستیوں نے، اور اسلام آج ہم تک پہنچایا، تو ہمیں ہر لمحے ان ہستیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے.
یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں گھر میں بیٹھے بغیر مشقت کے ہماری گھٹی میں اسلام داخل کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں اسلام کی اہمیت نہیں ہے، اور اسلام کے لیے جن ہستیوں نے قربانیاں دیں، آج ہم ان ہستیوں کو بھی جب یاد کرتے ہیں تو ایسے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ جو ان کے شایان شان بھی نہیں ہیں۔ جیسے صرف بات کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو آج آپ کی کچھ میں اولیات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اولیات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر بھی میں نے بیان کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے غلاموں کو نوازا کرتے تھے، تو کچھ خصوصیات، کچھ فضائل بعض صحابہ کے بعض کے لحاظ سے زیادہ ہوا کرتے تھے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ بحیثیت مجموعہ سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں 4-5 احادیث مبارکہ جو میرے پاس وقت ہوگا ان حدیث مبارکہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ذرا اس کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ ہوا مولا ہو، بے شک اللہ وہ آپ کا مولا ہے۔ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، تو یہاں مولا کا معنی بالاتفاق مددگار ہے۔ اب میں اگر یہ معنی کر کے آپ کو سمجھاؤں تو آسان ہو جائے گا کہ بے شک اے محبوب اللہ آپ کا مددگار ہے، ان اللہ ہوا مولا ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کو یہاں پہ ختم نہیں کیا۔ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی مدد کے بعد کسی اور مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے قانون قدرت بھی بیان کر رہے تھے کہ مدد میری ہی ہوتی ہے، لیکن میں کبھی اسباب کے ذریعے مدد کرتا ہوں، کبھی بغیر اسباب کے مدد کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا ان اللہ ہوا مولا ہو و جبریل ہو، کہ اے محبوب آپ کا مددگار اللہ بھی ہے، آپ کا مددگار جبریل بھی ہے۔ دو ہستیوں کا تذکرہ ہو گیا یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے حوالے سے کہ اے محبوب آپ جب اسلام پھیلائیں گے آپ کو بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی، بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن گھبرانا نہیں ہے کہ آپ کا مددگار رب بھی ہے اور آپ کا مددگار جبریل بھی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وصالح المومنین، اور آپ کے مددگار نیک مومن بھی ہوں گے۔ جو آپ کے دائرہ اسلام میں آپ کی مریدیت میں آتا جائے گا وہ بھی آپ کا مددگار بنتا جائے گا۔ اچھا، یہاں مطلق تو ہر نیک مومن کے لیے ہے، آیت کا ظاہری معنی تو یہی ہے کہ ہر نیک مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا مددگار ہے، لیکن سعید بن جبیر جو جلیل القدر تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی کہ جنہوں نے بہت سے صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا، وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صالح المؤمنین سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یعنی اگر اس تفسیر کو لیا جائے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف ایک تفسیر، اور بھی احتمالات ہیں اور بھی مفسرین اکرام ہیں، اس لیے میں بڑے احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل دور ایسا ہے نا کہ بندہ کوئی بات سمجھانے لگے تو اس کی بات کو کاٹ کر اور معنی لے لیا جاتا ہے، تو پھر اس پہ فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے کہا اس تفسیر کو اگر لیا جائے، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں، جلیل القدر صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، ان کی اس تفسیر کو لیا جائے تو مولا کا سب سے پہلا لقب تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور آپ کے لیے مولا کا لقب قرآن مجید سے ہے وصالح المؤمنین، کہ نیک مومن بھی آپ کے مولا ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیک مومن سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کس طرح مولا ہیں؟ میں نے پہلے کہا کہ دین کے مددگار کی بات سے ہو رہی ہے، جہاں سے انہوں نے دین ہم تک پہنچایا نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اسلام لانے کا واقعہ ہم سنتے ہیں یا سناتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اکثر آپ نے بھی سنا کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو ایک آیت مقدسہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین،
ادھر اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب اللہ آپ کا مددگار ہے، جبریل آپ کے مددگار ہیں، وہ تو شروع سے ہیں۔ 39 صحابہ اکرام کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن اسلام ابھی کھلم کھلا اعلان کرنے کی اجازت نہیں تھی، اسلام کا اظہار کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ بڑی تکلیفیں برداشت کی انہوں نے، جو کلمہ پڑھتا اسے تکلیفیں پہنچائی جاتی۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو یہ 40ویں مرد تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے لیے جو آپ کی اتباع کرنے والے مومن ہیں یہ کافی ہے۔ یعنی اب حکم ہوا کہ اسلام کا اظہار کرو۔ جہاں اکثر ہم بیان کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا، اسلام لانا، آپ کے فضائل میں یہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن آج میں آپ کو اس سے آگے حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کے فضائل کی بھی بات ہوگی، تو اس حدیث کو جب میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں یہ عقیدہ پختہ ہو گیا کہ اسلام کے حق میں کافروں کے ساتھ سب سے پہلے جو جہاد کرنے والے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سے آپ کے ذہن میں یہ عقیدہ پختہ ہو جانا چاہیے کہ صحابہ کبھی میدان جنگ سے بھاگا نہیں کرتے تھے۔ یہ آج ہم گھر میں بیٹھ کر نا جو اسلام کے لیے ایک قطرہ بھی خون کا بہانا پسند نہ کرے، اسلام پہ کوئی مشکل پیش آئے تو سارے بھاگ جائیں، ہم بیٹھ کر آج صحابہ اکرام پہ تان لگانا شروع کر دیں کہ صحابہ نے بھاگ گئے یا یوں کیا، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو سب سے پہلے اسلام کے حق میں مشرکین مکہ سے جو صحابی کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا عمل ہی ان کا یہ تھا کہ مشرکین مکہ کے خلاف انہوں نے لڑائی کی، وہ کوئی اور نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس پر آپ کے سامنے دلیل رکھنے والا ہوں، کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں دلیل سے کرتا ہوں، دلائل کے بغیر نہیں کرتا۔ یہ حدیث ذرا سن لیں، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے نا، میں اس لحاظ سے جہاں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ در الصحابہ میں یہ روایت ہے، مسند ابی یعلا میں یہ روایت ہے، طبرانی معجم کبیر میں یہ روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ مستدرک میں یہ روایت ہے مستدرک شریف میں، مسند بزاز میں، طبرانی معجم کبیر میں، 3 کتب کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو راوی ہیں اس کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ فرماتے ہیں لما اسلم عمر ابن الخطاب، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، لما اسلم عمر ابن الخطاب، آپ نے کلمہ پڑھا۔ اچھا، جہاں چلتے چلتے ایک اور حدیث بھی ساتھ ملاتا چلا جاؤں نا، کلمہ مکمل ہو جاتا ہے، بندہ جب پڑھے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، شہادتین بندہ اقرار کر لے، دل کے ساتھ تصدیق کر لے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ سب یہی کلمہ پڑھتے رہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بھی خصوصیت ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد، یہ پہلے بھی میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد، اسلام کلمہ قبول کرنے سے پہلے بندے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، بندہ نئے سرے سے زندگی شروع کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے اور صحیح حدیث ہے، اس کا کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ حضرت راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ، یہ بھی مستدرک شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرب ثلاث صدر عمر بیدہ، کلمہ پڑھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ تو کلمہ پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھ سے ضربیں لگائیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے پھر مجھے ایک اور حدیث کا سہارا لینا پڑے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضربیں لگایا کرتے تھے اپنے صحابہ کے سینوں پر، لیکن جب ضربیں لگاتے تو ضربیں لگانے کا کوئی صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ انہیں تکلیف پہنچانا،
بلکہ اس ضرب لگانے سے اللہ کے نبی انہیں فیض پہنچایا کرتے تھے۔ جیسے میں اس کی مثال دے دوں نا، کیونکہ یہاں پہ اختلاف ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ پہ ہم جاتے ہیں تو اہل بیت کو لے لیتے ہیں، دوسری سائیڈ پہ جاتے ہیں تو صحابہ کو لے لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی صحابہ کے فضائل بیان کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ ناسبی ہو گیا، کوئی اہل بیت کے فضائل بیان کرے تو کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا۔ اس لیے میں اہل بیت اطہار کے لحاظ سے اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ان کا بچپن کا یعنی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، تو آپ نے ان کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجنا تھا۔ یمن فتح ہوا تو پہلے چیف جسٹس قاضی حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنا کر بھیجا۔ تو جب انہیں یمن کا قاضی بنایا نا، تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو کبھی فیصلہ کیا ہی نہیں، میری عمر بھی چھوٹی ہے، تو میں فیصلے کر ہی نہیں سکتا، آپ مجھے وہاں پہ بھیج رہے ہیں، میں فیصلے کروں گا تو میرے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے فیصلہ کرنے کی، تو میں یہ فیصلے کیسے کروں گا؟ اس سے پہلے تو میں نے کبھی فیصلے کیے نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پہ ایک ضرب بھی ماری تھی۔ جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے انہیں بلایا اور ان کے سینے پہ ایک ضرب ماری۔ ایک ضرب مارنے کے بعد فرمایا علی اب چلے جاؤ۔ تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساری زندگی کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جب اس ایک ضرب سے انہیں اتنا فیض ملا تو یہاں کلمہ پڑھانے کے فوراً بعد 3 ضربیں لگائیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پر 3 ضربیں لگائیں، ضرب ثلاث صدر عمر بیدی، اپنے ہاتھ مبارک سے، اور صرف ضربیں ہی نہیں لگائیں بلکہ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بھی اٹھا دیجئے، وہ جو دعا کی وہ بھی ذرا سن، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل۔ حالانکہ میں نے پہلے کہا کلمہ پڑھنے کے بعد جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے جھڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھانے کے بعد ضرب بھی لگاتے ہیں، اور ایک نہیں 3 ضربیں لگاتے ہیں، اور ساتھ ہی دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ عمر کے سینے میں جو بھی کھوٹ ہے وہ نکال دے۔ اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا۔ فرمایا اس کی جو اس کے دل میں شیطانی وساوس ہیں وہ سارے نکال دے، اور اس کے بدلے میں صرف یہ نہیں کہ نکال دے، ایک تو ہے صرف نکل جانا، اللہ کے نبی نے دعا آگے بھی مانگی، فرمایا وابدلہ ایمانا، اس کے بدلے میں اپنا اور میری محبت ان کے دل میں ڈال دے۔ ایمان نام ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے، تو لفظ حدیث کے ایمان ہے، جس کا معنی میں نے آپ کے سامنے یہ کیا کہ میری اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ اپنی اور میری محبت ان کے دل میں ڈال دے، اب یہ جو بھی عمل کریں وہ میری اور یا اللہ تیری محبت میں عمل کریں، ایمان ڈال دے۔ یہی وجہ تھی کہ بڑی تکلیف ہوئی مشرکین مکہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کی بڑی امیدیں وابستہ تھی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بھیجا بھی تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے کلمہ پڑھنے کا، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا نا، اب سنیے ذرا گئے کدھر، انہوں نے بھیجا تھا ابو جہل نے کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر شہید کر کے آؤ، یہ واپس کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اب کیا ہوتا ہے حال؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ہمارے اس شہر میں، ہمارے اس گاؤں میں، ہمارے اس محلے میں، مکہ میں سب سے زیادہ چغل خور کون ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، من امن الناس، نمیمہ سے نکلا ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ چغل خور کون ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا عمل یہ کیا۔ ایڈورٹائزمنٹ کرانی تھی نا اپنے کلمے کی، یہ معنی نہیں تھا کہ چھپا کے رکھنا تھا۔ تو اس وقت جب سب چھپا رہے تھے، حکم بھی ابھی نہیں آیا تھا کہ تم اظہار کرو، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کلمے کے اظہار کا طریقہ کیا ایجاد کیا؟ فرمایا جو سب سے زیادہ چغل خور ہے اس کی طبیعت ہے کہ وہ چغلیاں کھاتا ہے، ایک بات سنتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، ادھر بیان کرتا ہے، ادھر بیان کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہے لوگوں میں سب سے زیادہ چغل خور؟ تو
تو کہا گیا کہ فلانا ہے. آپ نے اسے بلایا. بلانے کے بعد اسے کہا نا انی قد اسلم، تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اب آپ نے اس چغل خور کو کہا بلا کر، کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا، انی قد اسلم، تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. فلا تخبرن احدا، ساتھ ہی کہا نا تو کسی کو بتانا نہیں، کیونکہ پتہ تھا اگر میں یہ کہہ لگاؤں گا تو فوراً بتائے گا. ہر بندے کی عادت اس کی طبیعت ہوتی ہے نا، تو چغل خور کی طبیعت ہوتی ہے. اگر آپ اسے کہیں نا یہ بات تجھے پتہ میں بتا رہا ہوں لیکن کسی کو بتانا نہیں، تو وہ 2 گھنٹے کی بات بھی نہیں، ایک لمحہ گزرے گا سب کو پتہ چل جائے گا. تو آپ نے بھی یہی کہا. آپ نے اسے کہا انی اسلم، تو میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن یہ میں تجھے بتا رہا ہوں، فلا یخبرن احدا، کسی کو تو نہ بتانا. اب ہوا کیا، فخرج یجر ازارہ، وہ چغل خور تھا، اس کی عادت تھی، اسے نئی بات پتہ چلی تو اس نے تو سب کو بتانا تھا. جیسے ہی اسے یہ بات پتہ چلی تو مسند بزاد میں 3 کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں جن کے اندر سے یہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس نے اپنی چادر، جو اس کی چادر ڈھیلی تھی نا، اتنی فرصت بھی اسے نہ ملی کہ وہ اس کو پہلے پختہ کرتا. وہ وہی چادر کھینچتے ہوئے یجر ازارہ خرجا، آپ کی بارگاہ سے نکل گیا چادر کو کھینچتے ہوئے. اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں وَطَرْفُهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، کیونکہ چادر بڑی تھی، ڈھیلی تھی، ایک سائیڈ اس کی نیچے جاتی تھی، اس نے پختہ پکی پھر بھی نہ کی، اس سائیڈ کو اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھ لیا کہ مجھے نئی خبر ملی ہے تو میں پہنچاؤں کافروں تک، مشرکین مکہ تک. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ ایجاد کیا تھا نا، کہا تھا کہ بتانا بھی نہیں کسی کو. تو اب اس کی نیچر کے مطابق تو وہ نکلا جلدی جلدی، چادر کے ایک حصے کو اپنے کندھے پہ رکھا. وَاتَّبَعْتُ عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس لیے تو نہیں بتایا تھا نا کہ انہیں پتہ نہ چلے. آپ نے چھپانے کے لیے تو یہ بات نہیں کی تھی، چھپانے کے لیے کرتے تو کرنے کی کیا ضرورت تھی، پھر صحابہ کو ہی بتاتے نا، اسے بلانے کی کیا ضرورت تھی. آپ نے تو اسی لیے کیا تھا کہ یہ جا کر لوگوں کو بتایا تو جلدی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو کوئی عام بندہ نہیں، اب عمر نے کلمہ پڑھ لی، یہ حضور علیہ السلام کے مرید بن گئے ہیں. تو فتبعت عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ آگے آگے جا رہا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واتبعت ابی، اب ان کے پیچھے میں بھی تھا، اپنے باپ کے پیچھے میں بھی جا رہا تھا. جو راوی ہیں، جو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حتی اذا قام الی باب المسجد، وہ چغل خور جلدی جلدی گیا، محلہ تھا کعبۃ اللہ شریف، مسجد حرام، ارد گرد سارے مشرکین کے گھر تھے، وہ وہاں دروازے پر کھڑا ہو گیا. اب یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ہر کسی کو بتانا آسان تھا. حتی اذا قام الی باب المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. صرخ بأعلی صوتہ، بڑی اونچی آواز لگا کر، جتنا زور لگا سکتا تھا اتنی اونچی آواز میں اس نے چیخ کر کہا الا ان عمر قد صبا. صبا وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے دین کو چھوڑ دیا، اباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، صابی ہو گیا. یعنی معاذ اللہ ان کی، وہ اپنے آپ کو بڑے دیندار سمجھتے تھے نا، کہتے تھے ہمارے دین سے نکل گیا تو بے دین ہو گیا. اونچی آواز میں اس نے کہا عمر، یا سن لو عمر بے دین ہو گیا ہے. اچھا پیچھے کھڑے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے کھڑا تھا، دروازے کے پاس کھڑا تھا. اس نے اعلان کیا کہ الا ان قد عمر صبا، سن لو عمر صابی ہو گیا ہے. عمر نے کلمہ پڑھ لیا اس رسول کا، اس نے اپنے آپ کو اس رسول کی معیت کے لیے پسند کر لیا ہے، اس نے اپنے اباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے. ادھر اس نے کہا نا، پیچھے کھڑے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فوراً بولے، فرمایا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے میں صابی ہو گیا، تو جھوٹ بول رہا ہے. سن، میں صابی نہیں ہوا، ولکنی قد اسلمت، بلکہ میں صحابی ہو گیا ہوں. دوسرے لفظوں میں فرمایا ولکنی قد اسلمت، تو جھوٹ بول رہا ہے کہ میں صحابی ہو گیا. میں صحابی نہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں صحابی ہو گیا ہوں، میں نے اس رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اب جیسے ہی اس نے یہ بات کہی نا اونچی آواز میں،
تو آس پاس جتنے مشرکین کے گھر تھے، میں نے پہلے کہا کہ اس وقت اسلام کا ظاہر کرنا بڑا مشکل تھا۔ آج جہاں ہم بیٹھ کر ممبروں پر یا ذاکر بیٹھ کر پیسے سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تھے، لمبی لمبی زبانیں نکال کر، اس وقت جب اجازت ہی نہیں تھی کسی کو کلمہ ظاہر کرنے کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پڑھنے کے فوراً بعد اظہار بھی ان کے ذریعے سے کرایا۔ ان کے بندے کو بلا کر کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس نے اونچی آواز میں جا کر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا، تو جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا، مشرکین مکہ کو پتہ چلا، فقام الیہ خلق من قریش، قریش کا ایک جتھا آپ کی جانب لپکا، کیونکہ وہ جس کے بارے میں پتہ چلتا نا کہ یہ کلمہ پڑھ چکا ہے، اس کو مارا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، ایک عمر تھے، بچہ چھوٹا ہے ابھی، بچے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آیا ہے، اکیلے کھڑے تھے، تو حدیث کے الفاظ سنیے، فقام الیہ خلقن، جتنے مشرکین مکہ کے آس پاس گھر تھے سارے اکٹھے ہو کر آپ کی جانب آ گئے۔ کیوں آئے؟ کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھا، تو نے یہ دین کیوں چھوڑا؟ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھاگے نہیں، جی بھاگ جاتے تھے صحابہ۔ یہ آج کل کے لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے، ان لوگوں کا ہم پہ احسان دیکھیے کہ اسلام کی کیسے خدمت کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فقاتلہم، آپ نے اکیلے ان سب سے لڑائی کی۔ تو میں نے کہا تھا اسلام کی خاطر سب سے پہلے جو لڑائی کرنے والے تھے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی مسلمان 40 ہوئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے، مسجد حرام بھی اس بات کی گواہی دے گی کہ اس کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے مشرکین مکہ کے جتھے کے ساتھ لڑائی کی۔ فقاتلوہم وقاتلوہ، آپ نے ان سے لڑائی کی، انہوں نے آپ سے لڑائی کی۔ آپ کا قصور کیا تھا کہ آپ نے کلمہ پڑھا؟ تو کلمے کے دفاع کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے لڑائی کر کے یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی کلمہ پڑھے گا تو اسے احسان اٹھانا پڑے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، بھرے مجمع میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کذبتا قد اسلمت، تو جھوٹ بول رہا ہے، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں صحابی نہیں ہوا ہوں، میں مسلمان ہوا ہوں، اب اسلام کی خاطر میری جان و مال قربان ہوگی تو اسی اسلام کو پروان میں چڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ البلاغ۔